مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. تو ویورز آج ایک خوبصورت سی شاعری آپ کے گوش نظار کرنا چاہتا ہوں. ناخن شوق بڑھانے میں بڑی دیر لگی, زخم کو پھول بنانے میں بڑی دیر لگی, بہتے پانی میں تیری شکل نظر آتی تھی, صبح کو پیاس بجھانے میں بڑی دیر لگی, خاک سے لو بنانا تو بڑی بات نہ تھی, لو پر نقش بنانے میں بڑی دیر لگی, لہر سے لہر کا ملنا تو نظر آتا تھا, بوند سے بوند ملانے میں بڑی دیر لگی. شاعری سے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ آج بات کس کی ہونے لگی. ایسی شخصیت کی جس کو آپ سب نے ہم نے جیسی عزت جیسی آنر ہمیں دینی چاہیے تھی ہم نے اگنور کیا. لیکن وہ جب میں ان کے متعلق میں ویورز بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا ان پر تو مجھے اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ پاکستان کے نہیں, وہ ایشیا کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, اور ہم مسیحی لوگوں کو خاص طور پر ان کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرنا چاہیے ان کی ساری خدمات پر, اور وہ آنر اور عزت دینی چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں. تو بغیر تعارف کرائے ہوئے کیونکہ پورا پاکستان اور پورا ایشیا ان کو جانتا ہے, ویلکم نذیر قیصر صاحب, آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی اور اسحاق ٹی وی کا اور خصوصاً پاسٹر انور فضل صاحب کا اور منیر بھٹی صاحب کا. تو آپ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. ویورز بتاتا چلوں کہ نذیر قیصر صاحب صحافی بھی رہے, صحافت میں بھی رہے, شاعر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی جٹے رہے. بہت ساری آج باتیں دل کی کریں گے, ہوں گی وہ کھٹی میٹھی بھی آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. تو سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شاعری جو ہے وہ سب لوگ کرتے ہیں, بہت سارے یہاں پر شاعر موجود ہیں بھی, لیکن آپ کی شاعری میں اتنی ڈیپتھ اتنی گہرائی جو ہے وہ میں نے بہت کم شاعروں میں اور شاعری میں دیکھی ہے. تو میں پہلا تو سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شاعری کا جنون یا یہ جو ایک ایسا گفٹ جو کہ بہت ہی یونیک ہے آپ کے اندر, کہاں سے شروع ہوا, ابتدا کہاں سے ہوئی آپ کی؟ اچھا, میری ابتدا شاعری کی تو بچپن میں ہوئی. بچپن میں؟ جی, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے اچھا, اس گھر کے ساتھ دریا بہتا تھا اور درخت تھے, پرندے تھے, اور ہمارے گھر کے پیچھے ایک کمپنی باغ تھا بہت بڑا. تو میں بچپن میں دریا سے باتیں کرتا تھا, پھولوں سے, درختوں سے, پرندوں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری شاعری تھی اس زمانے میں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیچر کا شاعری سے تعلق ہے اور نیچر نے آپ کو پش کیا, سپورٹ کیا شاعر بننے کے لیے. جی ہاں, اور فرق جو آپ نے کہا کہ کیوں ہے کہ اکثر شاعر ویسے تو ہر زمانے میں, اب غالب کا زمانہ ہے, میر کا زمانہ ہے, لاکھوں ہزاروں شاعر تھے, لیکن آپ اس عہد کو جانتے ہیں کہ غالب کا عہد ہے, میر کا عہد ہے, اقبال کا عہد ہے, کیٹس اور کولرج کا, ڈانٹے کا. تو اس طرح ہر عہد میں دو چار ہی بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ دو چار ہی شاعر پیدا ہوتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا بھی کہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ شاعر واقعی ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا غم لگا اور شاعر بن گئے, وہ پھر وہ ایک سطحی طور پہ وہ بنتے ہوں گے, لیکن شاعر پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایک دور میں بڑی شاعر بننے کی کوشش کی, اور جو پیک تھی شاعری کی وہ یہی تھی کہ شیشی بڑی گلاب کے پتھر سے توڑ جو ہر بندہ مذاق سے سناتا تھا. لیکن کیونکہ شاعر پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنی ہی مرضی کوئی کوشش کر لے وہ اتنی دیکھیں میں نے آپ کی شاعری کو اسٹڈی کیا تو اتنی گہرائیاں اس میں, وہ لفظ مجھے تو نہیں ذہن میں آ رہا کہ میں کیا لفظ وہ پیش کروں, لیکن مجھے اتنا پتا کہ میں اتنی گہرائیوں میں چلا جاتا ہوں کہ مجھے ایکسپلوریشن کی میں اور مدد ملتی ہے.
اور میں نے جو ہے وہ کل کافی بکس آپ کی منگوائی, ابھی بھی آپ ویورز دیکھ رہے ہیں کچھ بکس 15 بکس جو ہے وہ لکھ چکے ہیں, ابھی جو اویلیبل بکس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جس میں سے ایک بک میرے ہاتھ میں بھی ہے. اگر آپ شاعری کے شوقین ہیں تو ضرور ان بکس کو پڑھیے گا, آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا. سر میں آپ سے ایک بڑا خوبصورت سوال پوچھنے والا ہوں کہ آپ مختلف ڈیفرنٹ ڈائمینشن میں رہے, اس میں صحافت بھی تھی, فلم انڈسٹری بھی تھی, شاعری بھی, اور شاعری میں آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا, پوری دنیا میں منوایا, ایشیا کے اندر منوایا, پاکستان کے اندر منوایا. سوال یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ گنگنا رہے تھے, اور جب آپ ایک دفعہ گنگنا رہے تھے تو میڈم نور جہاں گزری تھی تو انہوں نے آپ کو گنگناتے سنا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ کو انکریج کیا کہ گاؤ ذرا, ٹھیک ہے. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر آپ گلوکار بھی ساتھ ہوتے ہوئے اور اس وقت میڈم نور جہاں کی بات کو آپ پروپر مان کر پروپر گلوکاری کو بھی آپ اپناتے شاعری کے ساتھ, تو آپ کو ڈبل بوسٹ ملتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی وہ اصل میں آدمی بڑا کام تو کوئی ایک ہی کر سکتا ہے زندگی میں, ایک ہی کر سکتا ہے. تو وہ میں ایک فلم کے گانے لکھ رہا تھا, نیا سورج, جی جی, بہت بڑی فلم ہے وہ, جی جی, بجٹ کے حساب سے بھی, اپنی ٹیم کے حساب سے بھی. مسعود پرویز اس کے ڈائریکٹر تھے, جی, اور نثار بزمی میوزک ڈائریکٹر جی تھے. جی, تو وہ میں گیت لکھتے ہوئے گنگنا رہا تھا, ان کو وہ ریہرسل کر رہے تھے. میڈم آئیں تو ہم چپ ہو گئے, تو وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی. اچھا, وہ سن رہی تھی, وہ چپ ہوگی. وہ کیا گنگنا رہے تھے وہ بتائیے گا, کیا گنگنا رہے تھے؟ وہ گیت تھا اس کا, آجا رے آجا میرے پاس, میں تیرے من کی آسرے آجا آجا. تو وہ اس زمانے میں تو آواز خیر بہت اچھی تھی. اچھا نہیں, یہاں پہ میں یہاں پہ رکوں گا, میں آپ کی بات سے تضاد کروں گا. آپ کو گلوکار ہونا چاہیے تھا شاعری کے ساتھ کی, تو ابھی بھی آواز اتنی خوبصورت ہے, اچھی ہے. تو میرا یہ خیال تھا اگر میں اس وقت آپ سے ملتا تو میں نے زبردستی کہتا تھا جی آپ گلوکار بھی بنیں گے, آپ کی تو آواز میں کہ ابھی آپ نے گنگنایا اور میں خوش ہو گیا ہوں. ایک آواز کے اندر جان ہے, خوبصورتی ہے, تو آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا. اینی وے آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. اچھا, تو وہ انہوں نے کہا یہ کون گا رہا تھا؟ اچھا, تو ہم نے جواب نہیں دیا. تو نثار بزمی صاحب نے کہا کہ شاعر گا رہے تھے. اچھا, تو بیٹھ گئی میرے سامنے, تو کہنے لگی گاؤ. تو میں ینگ تھا اس زمانے میں, تو میں نے کہا آپ کے سامنے تو میں نہیں گا سکتا. کہنے لگی نہیں آج تو گانا پڑے گا. تو اس زمانے میں بڑا مشہور گانا تھا محمد رفیع لتا کا, زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات. تو وہ میں نے تھوڑا سا گایا تو میرے ساتھ گانا شروع کر دیا انہوں نے. اور کہنے لگی کہ نذیر اگر آپ نے گانا نہ سیکھا نہ گایا تو آپ موسیقی پر اور اپنے آپ پر بہت ظلم کریں گے. اچھا, ان کی میری بات ایک جیسی. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے اپنے پرویز پارس صاحب شاعر بھی ہیں, لیکن میوزک میں تو وہ ان کو سلامت علی خان بھی مانتے تھے جتنا کام انہوں نے. تو انہوں نے بھی مجھے بہت ضد کی کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. تو اور یہاں تک کہ ایک اور ڈائمنشن بھی, خورشید انور صاحب ہمارے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے, تو وہ چنگاری فلم بنا رہے تھے اور وہ فلم خود ڈائریکٹ کر رہے تھے, خود پروڈیوس کر رہے تھے. تو مجھے کہنے لگے او منڈیا وہ گانے کی لکھنے نے, چل میں تو انہوں نے فلم کم دینا. تو میں بہت شرمیلا ہوتا تھا. تو کہنے لگے چنگاری میں نا میں نے تمہیں ہیرو لینا. تو میں نے کہا کہ نہیں میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے کیوں نہیں کر سکتے؟ دلیپ کمار بھی پہلے بھاگ گیا تھا تو اس کو زبردستی لائے تھے, وہ بڑا شرمیلا تھا. تو میں نے کہا میں رومانٹک سین نہیں کر سکتا, میں تو اپنی ٹیچر سے گفتگو نہیں کرتا. تو اچھا, یہیں پہ آپ نے بات شروع کرنی ہے. شاعری کا بہت سارے لوگ تعلق کہتے ہیں, لیکن آپ نے بات اسی پہ یاد رکھنی ہے جہاں سے آپ نے اینڈ کیا کہ عشق سے بھی ہے, محبت سے بھی ہے, وومن سے بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعلق. لیکن آپ تو لڑکے سے اتنا شرماتے تھے, تو پھر اتنی شاعری ڈیپ کیسے ہوگی؟
اچھا عشق صرف لڑکی سے تو نہیں کیا جا سکتا. وہ پروین شاکر نے مجھے ایک دفعہ کہا, وہ مجھے بہت محبت کرتی تھی بہت, تو کہنے لگی کہ سر آپ کی شاعری میں وہ محبوبہ نہیں ہے جو شاعری میں ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں کسی لڑکی کو کہوں کہ وہ خوبصورت ہے تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھیں گے, لیکن جب میں کہتا ہوں درخت خوبصورت ہے, شام کا آسمان خوبصورت ہے, تو کسی کو حیرت نہیں ہوتی, حالانکہ میں نے ایک ہی بات کی ہوتی ہے. تو خوبصورتی تو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے, جھیلوں میں, پرندوں میں, بادلوں میں. تو وہ بھی اب مجسم ایک خاتون ہے. اگر صرف خاتون میں آپ نے بیوٹی ڈھونڈنی ہے تو وہ ڈیفرنٹ والی بات جو ہے کہ ہمارے شاعر خود نیچر سے تعارف نہیں حاصل کرتے, وہ بالکل کتابوں سے نیچر کو ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ نیچر سے وہ شاعری کو ڈھونڈنا چاہیے. خود آپ کو چاہیے کسی درخت سے ہاتھ ملائیں آپ جا کے. وہ جیسے بی اے میں یا ہمیں ایک پوئٹ ہے ووڈی ووڈ سم تھنگ لائک دیٹ, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں, وہ بھی نیچر سے جو تھا وہ متاثر ہو کے شاعری کرتا تھا. تو آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی ہے. سر آپ کو تو گلوکاری کی آفر ہوئی, وہ بھی میڈم نور جہاں نے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آفر آپ کو اور بھی ہوئی تھی, اور وہ ہوئی ایکٹنگ کی آپ کی, کہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملی کہ آپ فلم میں, میرے خیال میں اس مووی کا نام جو تھا چنگاڑی, ٹھیک ہے, چنگاڑی, وہ پہلی چنگاڑی آپ کی ہوتی ہے اگر آپ اس میں ایکٹنگ کرتے تو وہ بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اس میں ہیرو سنتوش کمار تھے, تو شمیم آرا کہا جب مجھ سے ملایا گیا, شمیم آرا ایک دن آئی, اس کی ہیروئن بھی تھی, تو شمیم کہنے لگے کہ یہ آپ کا نیا ہیرو میں نے ڈھونڈا. تو میں شرما گیا, تو وہ کہنے لگی یہ تو بہت چھوٹے ہیں. تو خورشید انور نے کہا وہ تو بڈھیا نال ہی کام کرنا. تو سنتوش کمار زیادہ عمر کے ہو گئے تھے اس زمانے میں. تو بس میں شاعری سے کسی نے سوال کیا, روایتی سوال ہے بہت پہلے, کہ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے. میں نے کہا پھر میں ہوتا ہی نہ. کیا لگاؤ ہے سر, کیا لگاؤ ہے. سلوٹ پیش کرتے ہیں اس لگاؤ کے ساتھ آپ کا جو شاعری کے ساتھ ہیں. اچھا وہ جو آپ کو ایکٹنگ کی آفر ہوئی ہے, تو آپ کو ایسے نہیں لگا کہ اچھی اپرچونٹی ریجیکٹ کی آپ نے, اور فلم انڈسٹری میں آپ کا نام ہوتا, ہم سب کے لیے زیادہ فخر کی بھی بات ہوتی سر. نہیں, شاید مالی حیثیت میری زیادہ بہتر ہوتی, پاپولیرٹی زیادہ ہوتی, لیکن میں کبھی وہ امر نہ ہوتا, لیجنڈ نہ بنتا. ہاں یہ بات. اچھا امر کی بات آپ نے کہی ہے, تو ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف سرگودا اور ناردرن یونیورسٹی آف نوشہرہ جو ہے, آپ کے اوپر ایم فل کے جو باقاعدہ طور پر ریسرچ جو ہے, اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی بھی ریسرچ ہو رہی ہے. اور وہ بیٹی جو ریسرچ کری ہے بڑی نامور, کن کی بیٹیاں ذرا بتائیے گا مجھے. وہ فیصل آباد میں ہیں. جی میرا خیال ناز ان کا نام ہے, ناز قریشی کچھ ایسا. تو جی مجھے نام نہیں یاد آ رہا ایگزیکٹ, لیکن ایک نامور شخصیت کی وہ بیٹی ہیں. تو پی ایچ ڈی ریسرچ, یعنی کہ آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کی ریسرچ بھی اس وقت جو ہے وہ ان پر ہو رہی ہے, اور ایف سی کالج کے اندر باقاعدہ طور پر شعبہ اردو میں یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ نذیر کیسے صاحب کی جو کتب ہیں ان کو آپ کے لیے پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نذیر کیسے صاحب ہیں, میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ قوم جو ہے وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض احمد فیض, ناصر کاظمی, اسی طرح سے جو دوسرے شہر ہیں, ان کا جو لیول, ان کا لیول اس میں کوئی فرق نہیں ہے خدا کے فضل سے, اور بلکہ ان کے اچھے دوستوں میں بھی ہیں. اور آپ نے ایک بڑا مشہور جو ہے وہ گانا سنا ہوگا کہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سانگ جو ہے وہ ان کا نہیں ہے, حالانکہ یہ سانگ بالکل آپ کا, یہ آپ نے اس کو لکھا ہے. جی اس کو بالکل لیبوریٹ کیجئے گا کہ یہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سانگ آپ کا نہیں ہے. ایک فلم بنی تھی وفا. جی وفا. تو اس میں گایا گیا کہ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے, جی شیش محل میں ہر ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. جی تو وہ ناصر آیا, تو ناصر کاظمی کے نام سے مشہور ہو گئی غزل. حالانکہ ٹائٹل پہ میرا نام ہی ہے, فلم کے ٹائٹل پہ, ٹائٹلز میں. جی تو وہ ناصر کاظمی کے بیٹے ہیں ڈاکٹر باسر کاظمی. اب
انہوں نے تو ان کا پورا انتخاب کلیات چھاپ دی اور ایون وہ چیزیں بھی چھاپ دی جو میں چاہتا تھا کہ نہ چھپیں. وہ جو کاٹ گئے تھے ناصر کاظمی, وہ میرے بیٹوں کی طرح تو میں نے منع کیا لوگوں کو, ان کو بھی, کہ وہ چیزیں نہ چھاپیں, لیکن وہ بھی انہوں نے چھاپ دی کلیات ناصر کاظمی میں. تو جو لوگ شرط لگاتے تھے کہ نذیر قیصر کی نہیں یہ ناصر کاظمی کی ہے, تو وہ ہار جاتے تھے, وہ کلیات چھانتے رہتے تھے, اس میں وہ غزل نہیں ہے. تو میں نے پھر ان پہ کیس کیا فلم والوں پہ. وہ شیخ وحید کی فلم تھی, خالد وحید ہی نے گایا تھا, یہ غزل گائی تھی. تو میں نے کیس کیا تو ان کے ڈائریکٹر جو تھے لقمان, انہوں نے کہا آپ کیس نہ کریں, ٹائٹلز آپ دیکھیں, آپ کا نام ہے. تو میں نے کہا آپ نے ناصر کیوں استعمال کیا؟ کہتے اصل میں ہیرو کا نام ناصر تھا جو گا رہا تھا, آصف رضا میر کے بیٹے ہیں وہ. تو میں نے کہا آپ اس کا نام قیصر کر لیتے. تو کہنے لگے وہ فلم تو بن چکی تھی, یہ گانا آخر میں ریکارڈ ہوا اس کی ضد پہ, وحید پہ, تو وہ ہم پھر نکال نہیں سکتے تھے. لیکن آج دوبارہ سے ویورز کے آگے یہ بات کھل گیا کہ دیواروں سے باتیں کرنا آپ کا ہی ہے. لیکن ایک اور بڑا مشہور آپ کا جو ہے گانا آپ کا, میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو کیا سوچ کے گایا, کیا چل رہا تھا اس وقت کہ میں تیرا شہر چھوڑ کے جاؤں گا؟ بس وہ ہیرو چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا, وہ ہیرو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے اس گانے کو. فلم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سچویشن دی جاتی ہے تو آپ اس پہ لکھتے ہیں. اور یہ اتنا پاپولر ہوا کہ کشور کمار نے بھی گایا انڈیا میں. یہ بالکل, یہ دیواروں سے باتیں کرنا, میں تیرا شہر, یہ دونوں تو بہت ہی ابھی یہ سدا بہار غزل و گانے میں آتے ہیں. انڈیا ایک مشاعرے میں گیا تو ایک بڑی جگہ ٹھہرا ہوا تھا, تو میرے میزبان نے کہا کہ یہ لتا نے بھی گائی ہے یہ غزل. تو میں نے کہا میں نے نہیں سنی. تو وہ کہنے لگے میں کل لا کے دکھاؤں گا. تو انہوں نے وہ چلا کے دکھائی, تو مقصد فلم ہے انڈیا کی, اس میں بھی ہے وہ. اچھا, واہ واہ واہ, یہ تو بڑی آنر کی بات ہے. اور سنا کہ انڈیا میں بڑی عزت خدا نے آپ کو دی. بہت زیادہ. انڈیا میں تو مجھے سونے نہیں دیتا کوئی. میں جب جاتا ہوں تو ایک رات ادھر ایک رات ادھر بھاگنا پڑتا ہے مجھے. اچھا نذیر قیصر صاحب, خدا نے بڑی آپ کو آنر دی ہے, عزت دی ہے. امریکہ سے بھی آپ کو ایوارڈ ملے, انڈیا کی 2 یونیورسٹیوں میں آپ کے باقاعدہ طور پر ان بکس کو پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں پاکستان میں آپ کو جو آپ کی قابلیت ہے, لیول ہے, اس کے مطابق آپ کو عزت آنر جو ہے وہ دی گئی ہے. جی ندیم بھائی, اس میں بڑی حیرت کی بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے کم کمیونٹی میں لوگ جانتے ہیں میرے مقام کو, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا, اب نہیں لگتا. آپ دیکھیں پہلے لگتا تھا, اب نہیں لگتا. پہلے, اب میں اینول مشاعرے ہوتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے. اچھا, یہاں پر آپ نے یہاں سے ہی بتانا ہے ویورز کو, لیکن ویورز آپ کو ایک میں انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے. وہ حیرت کی بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حیرت کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی مشہور کالم نگار جو ہیں, ادیب جو ہیں, ان کی میں ایک ویڈیو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, تو دیکھیے گا اس ویڈیو کو. دیکھو میرے دوست ہیں ایک نذیر قیصر, ان جیسا میرا خیال ہے سوائے ظفر اقبال صاحب کے, اور میں شاید کہیں اور احمد مشتاق صاحب کو اللہ زندگی دے, یہ جو 1-2 لوگ چھوڑ کے, نذیر قیصر جتنا خوبصورت شاعر ہے ہی کوئی نہیں. جی سال ہا سال سے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے, چونکہ وہ ان کی طرح PR نہیں کرتا, ان کی طرح خوشامدی نہیں ہے جن کو تمغے حسن کارکردگیاں پتہ نہیں کیا, مجھے تو ان تمغوں کی سمجھ نہیں آئی کبھی. جن کو ملتے ہیں وہ میرٹ پہ ملتے ہیں. اس بندے کو جو لاجواب شاعر ہے, اس کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا, اس کو نام ملا ہے نہ ملے گا. ہر سال اس کو اطلاع آتی ہے کہ اس سال مل رہا ہے, پھر کوئی سفارشی آ جاتا ہے, ان کا کوئی چمچا کرچا, اور یہ وہی ہے. مثلا میں تو گیا گزرا آدمی ہوں, میں اگر ایک انتہائی پاپولر کالم نگار ہوتا تو جو مل چکا ہوتا ہے, نہیں سنو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو نہیں ہوں, لیکن اگر میں ہوتا, میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی آپ نے دیکھا حسن نثار صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جو ان کا حق بنتا ہے, جو ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے, جو یا جس چیز کے یہ ڈیزرو کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملا ہے, اور اسی کے پیچھے یہ حیرت کی بات جو اب وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ اچھا ہے کہ وہ نہ تو کسی نے ہماری کمیونٹی سے آواز اٹھائی ہے, یہ آواز ایک ایسے شخص نے اٹھائی ہے جس کو ہر شخص شوق سے سنتا ہے. حسن نثار کو کون نہیں جانتا,
وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی جو کہ نہیں ملی. اب اپنی بات کو جاری رکھیے گا. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ نذیر کیسر جیسا دوسرا شاعر پاکستان میں ہے ہی نہیں. نذیر کیسر جیسا دوسرا شاعر پاکستان میں ہے نہیں. ویورز بتاتا چلوں یہ ویڈیو جو ہے وہ آج ٹی وی میں تو آپ دیکھیں گے چلے گی، لیکن یہ ویڈیو آج کے یہ پروگرام پوری دنیا میں چلتا رہے گا جب تک کہ یہ آواز ہر ایک شخص تک پہنچ نہ چاہے. جی سر جاری رکھے گا. اچھا بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا، آئزک ٹی وی کا. جی جی. تو جہاں تک عزت محبت کا تعلق ہے بہت مجھے ملی، فیض صاحب سے لے کے ناصر کاظمی، منیر نیازی، نئی نسل تک. ایون میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں اینول مشاعروں میں، وہاں بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں، امجد سلام امجد، انور مسعود، لیکن میری صدارت ہوتی ہے وہاں. تو اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے. اور جتنے نوجوان لڑکے ہیں وہ جب بھاگ کے مجھے ملنے آتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے، میرے پاؤں چھوتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور یہ جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ابھی ایگریکلچر یونیورسٹی کے جو بہت ان کا اینول میگزین ہے، اس میں میرا فل انٹرویو چھاپا انہوں نے. کیا بات. جہاں پہ مطلب بڑے بڑے صرف چند لوگوں کے انٹرویو چھپتے ہیں. اسی طرح یو ایس اے میں، چائنا میں ٹرانسلیٹ ہو کے چیزیں میری چھپ رہی ہیں. تو عزت محبت بہت ہے، لیکن راستہ وہاں روکا جاتا ہے جہاں مفادات ہوتے ہیں. مثلا ابھی میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، صرف اپنی نہیں، احمد فراز کو پرائیڈ آف پرفارمنس اس کے مرنے کے بعد اس قوم نے دیا ہے. کتنی زیادتی ہے. حمیدہ ریاض کو اس کے مرنے کے بعد اس بار دیا گیا، اور احمد فراز کو بھی اس لیے دیا گیا کہ اس کا بیٹا منسٹر ہے، انفارمیشن کا منسٹر ہے شبلی. وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح ہے، کیونکہ فراز میرے بہت دوست تھے. تو یہ اس ملک میں صرف میری بات نہیں، جہاں جہاں میرٹ بنتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. میرٹ کا قتل ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا، فتح محمد ملک صاحب، شاہ نواز زیدی صاحب 2016 میں یہ ججز کے پینل میں تھے. دونوں زندہ ہیں، لیونگ کریکٹر ہیں. ایک اسلام آباد میں رہتے ہیں، ایک لاہور میں. انہوں نے کہا کہ وہ فائل موجود ہے جس پہ ہم نے سائن کیے ہیں 2016 میں کہ نذیر کیسر کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جائے. تو وہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوا گورنمنٹ کے اداروں کا، اکیڈمی آف لیٹرز کا اور ججز کے پینل کا. لیکن جب وہی فائل گئی پرائم منسٹر ہاؤس میں تو وہاں پر میرا نام چینج کر کے کوئی اور نام ڈال دیا گیا. تو یہ ساری گواہی ہے، یہ لوگ موجود ہیں اور بڑے لوگ موجود ہیں. شعیب بن عزیز جو ایک بڑا شاعر بھی اور شہباز، میاں شہباز کے سیکٹری رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے نذیر کیسر کے خلاف. یہ گواہیاں موجود ہیں. سر ابھی چونکہ پروگرام کا اختتام ہو رہا، ابھی پوری لسٹ ہے میرے سامنے، اور میں آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام بھی اس کا دوسرا حصہ کروں گا جس میں بہت سی باتیں جو ابھی میرے دل میں ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ضرور پوچھوں گا. لیکن 2-3 باتیں ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ختم ہونے سے پہلے. یاسر عرفات کے اوپر بھی آپ نے شاعری کی، ٹھیک ہے، کس چیز سے متاثر ہو کے کی؟ اچھا، میں دنیا میں ویتنام ہو یا فلسطین ہو، فلسطین میں آپ کو پتا ہے کہ مدر ٹریزا نے جا کے بیروت اور اس کے درمیان جب جنگ تھی تو بچوں کو جلتی ہوئی آگ سے نکالا، اور پوپ نے فلسطین کے حق میں بات کی تھی. تو اب تو خیر یہ سینیریو بدل چکا ہے. سعودیہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اسی طرح ٹرکی نے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے. تو اب وہ چینج آ گیا ہے. اور ایون خود اسرائیل میں یہودا امیچائی، وہاں کے بہت بڑے شاعر ہیں یہودی اسرائیلی، انہوں نے بھی ان کی آزادی کے حق میں آواز اٹھائی، نظمیں لکھی یہودا امیچائی نے. تو جہاں جہاں بھی لوگ مظلوم پس رہے ہیں ان کی مدد کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو اب مودی جو ہیں وہ بھی کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا اور مسلمز کے ساتھ، اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، کرائسٹ کی طرح.
اچھا ایک کتاب آپ نے لکھی بھٹو اور اقوام عالم، ٹھیک ہے، کس چیز سے متاثر ہو کے یہ کتاب لکھی آپ نے؟ اچھا اس زمانے میں پی 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 میں شامل تھا، جی جی، تو ان کے کلچرل ونگ کو بلکہ میں چلاتا تھا، میں اور مصطفیٰ قریشی، اور بعد میں فخر زمان بھی میرے دوست ہیں وہ آئے. تو اس زمانے میں ایک نظریہ تھا کہ بھٹو اس ملک کو بچا سکتا ہے جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ذاتی تجربہ ہے، نون لیگ ہو، بھٹو ہو، انہوں نے کبھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا، اور اب عمران خان سے قدرے امیدیں ہیں، ہم امید رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا تو پھر کون کرے گا؟ بالکل. وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان بننا چاہیے، نظر آنا چاہیے. جی بہت خوبصورت آپ نے بات کی. آخری ایک بات کہوں گا، پرسنل سی بات ہے کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے ارینج میرج ہوئی؟ وہ شاعروں کی تو لو میرج ہی ہوتی ہے. تو پہلا شعر کون سا سنایا آپ نے اپنی وائف کو؟ اچھا نہیں، وائف کو میں شعر نہیں سناتا. اچھا وائف کو شعر نہیں سناتا، وائف مجھے میرے شعر سناتا. اچھا وہ ریپیٹ کرتے ہیں آپ کو، تو کہ مشاعرے میں بھول جاؤں تو وہ پھر آگے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ مصرع یاد دلاتی ہیں. ویورز بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، دل کرا کہ جاری رکھے. ابھی بہت زیادہ مٹیریل ہے میرے ہاتھ میں، میرے سامنے، کہ میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو ان کے ساتھ پارٹ 2 کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے، جو کہ جلدی میں ان کو دوبارہ بلاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ ضرور وقت دیں گے. اب بات یہاں پر ویورز اس بات کی ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی، کہ کیا اس کنٹری کے اندر، اس ملک کے اندر جو ہے وہ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے. میں پریزیڈنٹ عمران خان اور اس کی عیسائی گورنمنٹ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس انٹرویو کو سن رہے ہیں تو ریکویسٹ پہ نہیں، میں ریکویسٹ نہیں کر رہا، اظہاق نیوز ایجیکٹو ریکویسٹ نہیں کر رہا، ریکویسٹ پہ نہیں، میرٹ پہ کیا ان کو جو انعام، کیا آنر جو ملنی چاہیے تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے وقت میں آپ انہیں دیں گے؟ ہماری یہ درخواست ہے کہ ان کے میرٹ کی لسٹ کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جتنے مسیحی لیڈران ہیں اور منسٹرز ہیں اور منسٹر ہیومن رائٹس کو بھی میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ضرور اپنا کردار ادا بھی کریں، اپنے لوگوں کے لیے جو میرٹ پہ ہیں، سفارش پہ نہیں میرٹ پر ہیں، ان کے لیے تو کم از کم اپنی آواز کو حق اور سچ کے لیے بلند ضرور کریں. آپ کیا نذیر کیسے صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے من میں سوال چل رہے ہیں؟ ضرور ہمیں لکھے گا editor@izhaq.news پر. میں جواب دوں گا آپ کے سوالوں کا نذیر کیسے صاحب مل کر. اور اگلی قسم میں یا اگلے پارٹ میں نذیر کیسے صاحب کے ساتھ آپ فردہ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈراپ کیجئے گا لازمی یاد سے editor@izhaq.news پر، تاکہ اگلا پروگرام بھی جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شروع ہو سکے. تو ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس پروگرام کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تو ضرور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اسحاق نیوز، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پروگرام سے جو ہے فیض یاب ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا فیس بک کا پیج اسحاق نیوز بھی لائک کیجئے گا تاکہ روزانہ کی خبریں بھی آپ تک پہنچ سکیں. اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا یہ نمبر بھی ہے، آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ویورز اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف مسائل، معاملات اور سوالات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے اینکر پاسٹر ندیم سلیم اور آج کے گیسٹ آف آنر نذیر کیسے صاحب کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.